اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، رب کی رحمت سے مایوس بھی صبر کے حصول میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ حالانکہ ہمیں بطور مسلمان اس بات کا درس دے دیا گیا ہے کہ رب کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ مگر افسوس، ہم اسلامی تعلیمات سے اپنا رشتہ توڑ کر مصیبتوں اور مشکلات کے علاوہ گناہوں کے دلدل میں بھی غرق ہوتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ رحمت خداوندی کی رسی تھام کر اس آلودگی سے نجات پا سکتی ہیں، مگر مایوسی کے اندھیرے میں شاید امید کی روشنی کی ہلکی سی بھی جھلک دیکھنے سے قاصر ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیں، شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ ہم اپنے رب کریم کی رحمت سے مایوس ہو جائیں اور ہمارا شمار بھی گمراہوں میں ہونے لگے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے مایوس ہو جانا کافر کا وصف ہے۔ اہل ایمان کی یہ شان نہیں کہ وہ مصیبتوں، پریشانیوں اور تنگ دستی کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَیَئُوسٌ قنوط۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید آس ٹوٹے۔ یعنی کافر انسان ہمیشہ اللہ پاک سے مال، امیری اور تندرستی مانگتا رہتا ہے، اور اگر اسے کوئی سختی، مصیبت اور معاش کی تنگی پہنچے تو وہ اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے بہت نا امید اور بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، معلوم ہوا ہمیں کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ پاک نے ہمیں کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا فرمایا ہے تو اس سے نجات کی راہ پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمیشہ سیدنا ہاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا درج ذیل واقعہ یاد رکھنا چاہیے۔ صفا مروہ مکۃ المکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کہ کعبہ شریف کے مقابل مشرقی جانب واقع ہیں۔ حضرت سیدنا حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں زمزم کا کنواں ہے حکم الہی سے رہائش اختیار فرمائی۔ اس وقت یہاں سبز پانی تھا، نہ کوئی اور کھانے پینے کا سامان۔ جو زیادہ راہ پاس تھا وہ آخر کتنی دیر تک ساتھ دیتا، مگر صابر و رضا کی پیکر حضرت سیدنا حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہ تھی، بلکہ انہیں پوری امید تھی کہ جس کے حکم پر انہیں یہاں چھوڑا گیا ہے وہ یقیناً ان کی دستگیری میں فرمائے گا، اور بلا شبہ پھر ہو بھی انہیں یوں ہی کہ جب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور اس کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو حضرت سیدنا حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ بےتاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں پانی نہ پایا تو اتر کر نیچے کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی، تو اس طرح 7 چکر لگائے۔ پیاری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ پاک نے ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کی اتباع میں یا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ قرار دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کو قبولیت دعا کا مقام بنا دیا۔ چنانچہ ان پہاڑوں کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور ارشاد ہوتا ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے نشان ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب اسلامی چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔